السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے جھگڑے میں میاں بیوی جب لیٹیگیشن میں آ جائیں، عورت یعنی بیوی خاوند کے خلاف اپنا خرچہ اور اپنے بچوں کا خرچہ کا دعویٰ کر دے، یا بیوی شوہر کے خلاف جہیز کا خرچہ کر دے یا جہیز کے خرچے کی ریکوری کے لیے عدالت سے رجوع کر لے، یا پھر کسی اور نوعیت کا دعویٰ جو میاں بیوی میں چل پڑے، فیملی کوڈ کے تحت فیملی کوڈ کے اندر چل پڑے، تو ایسی صورت میں اگر فیملی کوڈ کسی قسم کا خرچہ، چاہے وہ نان نفقہ کا ہے جسے آپ مینٹیننس کہتے ہیں، ماہانہ خرچہ بچے کا ہو یا بیوی کا ہو، یا پھر عدت کا خرچہ، یا پھر جہیز کا سامان، یا پھر جہیز کا سامان کا الٹرنیٹ متبادل رقم جو موجودہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہے وہ مقرر کر دے کہ ہسبینڈ شوہر بیوی کو یہ چیزیں دے گا جو کہ وہ ذمہ دار ہے۔ عدالت اگر اس فیصلے کا اپنے فیصلے کی شکل میں بیان کر دیتی ہے اور عورت جو ہے اجراء کی طرف چلی جاتی ہے، ایگزیکیوشن فائل کر دیتی ہے اس ججمنٹ کی جو فیملی کوڈ نے جاری کی ہے شوہر کے خلاف، اور ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے اپنے اجراء کی پروسیڈنگز میں، ایگزیکیوشن کی پروسیڈنگز میں آگے موو کرتی ہے، لیکن خاوند یا بچوں کا باپ وہ بھاگ جاتا ہے، وہ ملک چھوڑ جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، یا وہ بیمار ہے، یا وہ مر گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں بچوں کا کیا بنے گا؟ خرچہ کس سے وصول کیا جائے گا؟ بیوی کے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خرچہ نان و نفقہ جو کہ اصولاً شوہر نے دینا تھا، وہ مر گیا، وہ بھاگ گیا، وہ چھپ گیا، اب کورٹ کیا کرے گی؟ وہ ماں بچوں کے لیے کیا کرے گی؟ ایسی صورتحال میں اس کمپلیکس سچویشن کو کلیئر کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے 2012 میں ایک ججمنٹ اناؤنس کی جس کے تحت یہ واضح کیا گیا کہ اگر خاوند یا بچوں کا باپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے اور عدالت نے اس کے خلاف کوئی ججمنٹ دی ہے کہ اتنا خرچہ بچوں کو یا بیوی کو ادا کرو، یا جہیز کے سامان کی رقم ادا کرو وغیرہ وغیرہ، اور وہ نہیں ادا کرتا، تو ایسی صورتحال میں اس آدمی کا جو باپ ہے یعنی بچوں کا دادا، عورت کا سسر، وہ خرچہ نان و نفقہ بچوں کا دینے کا پابند ہوگا۔ اب وہ خرچہ نان و نفقہ خود آ کے عدالت میں ادا کرے، جب عدالت اسے بلائے گی تو عدالت اس کو اپریشیٹ کرے گی، لیکن اگر وہ نہیں آتا تو اس ججمنٹ کو ایگزیکیوشن کے طور پہ انکلیوڈ کیا جائے گا اس ایگزیکیوشن پروسیڈنگز میں جو باپ کے خلاف چل رہی تھی، وہ اب بچوں کے دادا کے خلاف چلیں گی۔ اگر دادا کی یعنی بچوں کے دادا کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، تو اس سے پیسے نکالے جائیں گے، اس کو کڑک کیا جائے گا، جسے آپ اٹیچ کرنا کہتے ہیں، کانفسکیٹ کرنا کہتے ہیں۔ وہ پراپرٹیز اٹیچ کی جائیں گی اور ادھر سے خرچہ نکال کے بچوں کو دیا جائے گا، کیونکہ عدالت نے واضح کیا اس ججمنٹ میں کہ بچوں کا کوئی قصور نہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری اگر باپ نہیں اٹھا رہا، وہ بھاگ گیا یا کسی بھی وجہ سے موجود نہیں، تو بچوں کا دادا رسپانسیبل ہے اپنے پوتوں کو، گرینڈ چلڈرن کو کفالت کرنے، ان کی ساری ضروریات پوری کرنے، اسکول کے اخراجات، میڈیکل اخراجات پورے کرنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ پھر اس ججمنٹ میں محمدن لا، جو کہ ایک بہت ہی اچھی کمنٹری ہے، انٹرپریٹیشن کرتی ہے اسلامک لاز کی، ڈی ایف ملا نے لکھی ہے، اس کا بھی حوالہ دیا گیا، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ شریعت میں بھی یہ ذمہ داری دادا کی بنتی ہے، اگر اس کا بیٹا فوت ہو جائے، بھاگ جائے، کہیں چلا جائے، تو وہ اپنے پوتوں کا خرچہ نان و نفقہ اٹھانے کا ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے ہائی کورٹ نے اس سے بھی پہلے 1976 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ بالکل اسی موضوع پہ دی تھی کہ اگر باپ بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہا اور کسی بھی وجہ سے وہ موجود نہیں رہا، تو دادا رسپانسیبل ہے وہ اپنے پوتوں کا خرچہ اٹھانے کا، وہ رسپانسیبل ہے۔ بچوں کا کوئی قصور نہیں کہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، وہ معصوم ہے، ان کی کفالت کرنے کی ذمہ داری دادا کی ہے۔ ایسی صورتحال میں لڑکے کا خرچہ نان و نفقہ
جو لا کے مطابق 18 سال تک وہ وصول کرنے کا حق رکھتا ہے، اور بیٹی شادی تک خرچہ و نفقہ اپنے باپ سے وصول کرنے کا حق رکھتی ہے۔ نہ صرف شادی تک بلکہ جہیز کے لیے بھی جو خرچہ چاہیے ہوگا وہ باپ دینے کا پابند ہے، اسے باپ کی ذمہ داری ہے، چاہے باپ کے اپنی بیوی کے ساتھ یعنی اس بچوں کی ماں کے ساتھ جیسے بھی ریلیشن ہے، ڈیورس بھی ہو چکی، سیپریشن بھی ہو چکی یا شادی قائم بھی ہے، اس صورت میں بھی بچوں کے خرچے کو یا ان کی ضروریات سے وہ کنارہ کش نہیں ہو سکتا، اور وہ رسپانسبل ہے فلی۔ لا میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں کہ جس کو پریزنٹ کرتے ہوئے باپ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دے کہ میں خرچہ نہیں دے سکتا تو میری جان بخش دی جائے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں خرچہ دیتا اور عدالت کی گرفت میں آ جاتا ہے تو 1 سال کی اس میں پنشمنٹ ہے۔ 1 سال گزارنے کے بعد بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں باہر آ گیا ہوں، 1 سال گزار لیے تو اب میں آزاد ہوں اپنی رسپانسبلٹی سے، نہیں۔ وہ جب بھی کوئی پراپرٹی بنائے گا، جب بھی اس کے بینک میں کوئی بیلنس بنے گا، پیسے آئیں گے اور کورٹ کے نالج میں یہ آ گیا کہ اب اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں، باوجود اس کے کہ اس نے 1 سال کی سزا بھگت لی ہوگی اس شوہر نے، اس کے باوجود اس سے پیسے ریکور کر لیے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔